ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله المساجد وأبغض البلاد إلى الله أسواق الحديث أو كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی کبریائی شکر نعمتوں پر اس اللہ کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین خالق و مالک ہے رحمان و رحیم ہے عزیز اور غفور ہے الہ العالمین ہے اس کے سوا کوئی ذات بندگی اور عبادت کے لائق نہیں ہے عظیم اس کی شان پیارے اس کے نام غیب اس کی صفات وہ ہر چیز میں اکیلا ہے اپنی ذات میں بھی اکیلا اپنے ناموں میں بھی اکیلا اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے جس جگہ کو چاہے مقام دے دے جس دن کو چاہے فضیلت والا دن بنا دے جس شخص کو چاہے اونچا مقام اور مرتبہ عطا کرے ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے وہی سب کا مالک ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم صلاۃ و سلام اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا جس دین میں دنیا اور آخرت کی سعادت ہے جس دین میں چیزوں کے حقوق ہیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و صلاة کے بعد آج کی تاریخیں 6 جمادی الاولیٰ 1446 ہجری 8 نومبر 2024 عیسوی جس موضوع پر نہ صرف ہماری اس مسجد میں بلکہ مملکہ کی تمام مسجد میں خطبے دینے کے لیے کہا گیا
اور وہ ہے موضوع مسجدیں اور ہمارا ان سے تعلق، مساجد اور ہمارا ان سے تعلق۔ اللہ رب العالمین زمین و آسمان کا مالک ہے، زمین اس کی، زمین کی ہر چیز اس کی، آسمان اس کا، آسمان کی ہر چیز اس کی، آسم و زمین کا مالک اور ہر چیز کا مالک۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، یقیناً پڑھتے ہیں، صرف رمضان میں نہیں پڑھتے انشاءاللہ، حسن ظن ہے کہ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، انشاءاللہ آج بھی آپ نے تلاوت کی ہوگی، کریں گے، کل بھی کریں گے، کل بھی کیا ہوگا انشاءاللہ۔ ایک آیت ہمیں اکثر نظر آتی ہے اگر آپ غور سے پڑھتے ہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ جو مسجدیں ہیں ان کو اللہ کے گھر کہا جاتا ہے، جبکہ ہمارے گھر بھی حقیقت میں اللہ کے گھر ہیں۔ جب زمین اس کی، آسمان اس کا، زمین کی ہر چیز اس کی، آسمان کی ہر چیز اس کی، تو پھر سارے گھر اس کے گھر، ساری چیزیں اسی کی ہیں، وہی تو مالک ہے حقیقی۔ لیکن مسجدوں کو اللہ کے گھر کہا گیا، قرآن میں حدیث بیوت اللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس سے ہمیں مسجد کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ یہ جو اضافت ہے، اضافت تشریف ہے، اللہ مسجدوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، جبکہ زمین پوری اللہ کی، زمین آسمان پورا اللہ کی، مسجدوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا اور یہ کہنا اللہ کا گھر، اللہ کے گھر، مساجد اللہ، مساجد بیوت اللہ، مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ اکبر، نسبت دیکھیے آپ، اللہ کا گھر، اللہ کے گھر، مسجد۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقام ہے شریعت اسلامیہ میں۔ آپ کو معلوم ہے اسلام کی پہچان چند چیزوں میں ہے جو دنیا جانتی ہے اور قیامت تک آنے والی دنیا یاد رکھے گی۔ انہی میں سے ایک چیز ہے مسجدیں، شعار، اسلام کی پہچان، اسلام کی علامت۔ ممبر نظر کیا، منارہ، 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 منارہ عربی میں منارہ جب نظر آئے تو کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ مسجد ہے۔ کسی مسجد میں، کسی بستی میں، کسی علاقے میں مسجد نظر آئے تو سمجھتے ہیں کہ یہاں لوگ مسلمان بھی رہتے ہیں۔ مسجد دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ کیسے بھئی؟ ایک چیز کو دیکھ کر آپ سے پہچان ہے یہ مسجد۔ منارہ دیکھ کر اللہ، اذان، صدائیں بلند ہوتی ہیں 5 وقت، لا الہ الا اللہ، مسجد سے اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہے نا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ دنیا میں اعلان ہوتا ہے، شمال و جنوب، شرق و غرب، ایسٹ و ویسٹ، نارتھ و ساؤتھ، کہیں بھی جائے مسجدیں ہیں۔ اور اللہ جزائے خیر دے مملکت عربیہ سعودیہ کو، بھرمار ہے مسجدوں کی۔ اللہ جزائے خیر دے آل سعود کو، جنہوں نے ایسی مسجدیں، جائیے کسی بھی محلے میں جائیے، ایک ایک محلے میں کتنی مسجدیں آپ کو نظر آئیں گی، ہائی ویز پر آپ کو مساجد نظر آئیں گی۔ یہ مملکت العربیہ سعودیہ کی خدمات میں سے خدمت ہے۔ بولنے کے لیے نہیں کہا ہے، دل سے بول رہا ہوں، جو دیکھ رہا ہوں وہ بول رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ خوبصورت مسجدیں سنواری گئی، مزین کیا گیا، اللہ اکبر۔ اللہ جزائے خیر دے وزارت کو، جنہوں نے کہا کہ مسجد کا مقام بتاؤ لوگوں کو، مسجد کی اہمیت بتاؤ لوگوں کو، اس کی خدمت کے بارے طرف توجہ دو لوگوں کو۔ مسجدیں شعار ہے مسلمانوں کا، اسلام کا شعار ہے، اس کا مقام ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے زمین میں سب سے پیاری جگہ، سب سے محبوب جگہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو یہی مسجد ہے۔ یہ خبر ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ہمارا ایمان ہے اس نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہم تک یہ خبر پہنچائی ہے۔ کوئی بھی خبر ہم تک پہنچائی ہو جو صحیح سند سے ہم تک پہنچی ہو، ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا زمین میں سب سے محبوب سمجھتے ہیں پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک ہاں کون سی ہے؟ آپ سب بیان فرمائیں مساجدہا، مسجدیں زمین کی اللہ کی بڑی محبوب جگہ ہے، اور سب سے مبغوض جگہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہے۔ اب آپ تھوڑا سمجھیں، بلکہ سمجھتے ہیں میرے خیال سے کہ وہ نہیں سمجھتا، آج کل تھوڑا سمجھانے والا چاہیے بس، اور اللہ تعالیٰ سمجھانے والے کو، سمجھنے والوں کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ کیوں؟ علم کا پھل عمل ہے، آپ کو معلوم ہے تو اس معلوم پر معمول کتنا ہے؟ آپ کے پاس علم ہے، اس علم پر عمل کتنا ہے؟ علم شجرہ ہے، درخت ہے، اس کا ثمرہ ہے عمل، کیونکہ عمل علم سے ہوگا تو صحیح ہوگا، اگر علم کے بغیر عمل جہالت سے ہوگا تو غلط ہوگا، باطل ہوگا، پھر شرک بھی آئے گا، بدعتیں بھی آئیں گی، خرافات بھی آئیں گے، تکفیری مسئلے بھی آئیں گے، بہت سارے غلطیاں ہوں، تو عمل صحیح نہیں ہوگا، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم جانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک محبوب جگہ مسجد ہے۔ کیوں؟ آخر کیا ہوتا ہے مسجد میں کہ اللہ اتنا پسند کرتا ہے مسجد؟ ہاں نہیں معلوم؟ بولیے بھائی، ڈاکٹر صاحب آپ بولو۔ اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ ابھی خطبہ ہوا، کہاں ہوتا ہے جمعے کے خطبے؟ مسجد میں۔ 5 وقتہ فرض نماز اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن اقامت صلاۃ، نمازوں کو قائم کیا جانا، اور نماز 5 وقتہ فرض ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کہاں ہوتی ہے؟ نہیں معلوم لیکن بولتے نہیں، آپ بولو ہم سنتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں بولوں گا بھائی، ہم تو بولتے آ رہے ہیں، بولیں گے انشاءاللہ۔ مسجدیں ہیں، مسجد میں نماز ہوتی ہے۔ تراویح کہاں ہوتی ہے؟ اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ گھر میں نہیں، کمرے میں نہیں، ہاں آ رہا ہے رمضان، مسجدوں میں ہوتا ہے۔ دین کی تعلیم کہاں ہوتی ہے؟ آج صبح دعویٰ سینٹر میں ہم نے درس دیے، لیول 2 بصیرہ اکیڈمک کورس، کہاں ہوا تھا بھائی عبداللہ؟ مسجد، دعویٰ سینٹر کی مسجد میں ہم نے درس دیا۔ یہ ترجمہ آپ مسجد میں سن رہے ہیں۔ مسجد میں قرآن کے حلقے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں بچے پڑھتے ہیں، ہمارے اساتذہ پڑھاتے ہیں، علماء پڑھاتے ہیں، طالب علم پڑھاتے ہیں، تحفیظ کے حلقے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، درس و تدریس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، خیر کے کام مسجد سے ہوتے ہیں۔ مسجد کی ایک ہیبت ہے، مسجد کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ مسجد ایک ایسی جگہ ہے جہاں نیک کام ہوتے ہیں، خیر کے کام ہوتے ہیں، عبادتیں ہوتی ہیں، فرائض ادا کیے جاتے ہیں، سنتوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ سنت بھی نہیں پڑھتے مسجد میں؟ نہیں پڑھتے نا بھائی؟ کون سی؟ مختلف سنت موقع ٹھیک ہے، گھروں میں پڑھے افضل ہیں، لیکن مسجد میں پڑھے جاتے ہیں۔ تحیۃ المسجد کیا ہے؟ اب جب مسجد میں آئے ہیں، دیکھیے مسجد بیٹھنا نہیں بغیر 2 رکعت کے، 2 رکعت پڑھو پھر بیٹھو، اللہ اکبر، اہتمام دیکھیے، مسجد کا مقام دیکھیے، سبحان اللہ۔ بہت سارے یہ کیا ہے معلوم ہے؟ مسجد، جب انسان مسجد میں جاتا ہے اپنے آپ کو محفوظ، ایک عجیب سا سکون ہے۔ فیل کیا ہی نہیں، کیا نہیں معلوم ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے؟ فون لے کر آتے، کچھ دیکھ کر آتے، کچھ دیکھنے آتے، بعد میں چیزیں لے کر آتے دماغ میں، انٹری ہوتی ہے لیکن احساس نہیں ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کو نہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ دنیا کے مشاغل ذہنوں میں ایسے چل رہے ہیں، اپنے دماغوں کو ہم نے ریلز، فیس بکس، یوٹیوب، ڈرامے، گانے، کامیڈیز، شوز، فلمیں، بیکار کی باتیں میں اتنا مشغول کر دیا ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کس جگہ پر ہیں۔ مسجد کی ایک پناہ، مسجد میں جو ہے انسان کو فتنوں سے پناہ ملتی ہے، کیونکہ مسجد میں فتنے نہیں ہوتے ہیں، آزمائشیں نہیں ہوتی ہیں، اور ایک ایسی جگہ ہے، بادشاہ کو بھی آنا پڑتا ہے، عام آدمی کو بھی آنا پڑتا ہے، کمپنی کا اونر بھی مسجد میں، کمپنی کا ڈرائیور بھی مسجد میں، اونر بھی مسجد میں، ڈرائیور بھی مسجد میں، بیٹھ کر ٹیبل پہ چائے پینے والا، جس کے لیے چائے ریڈی، کافی ریڈی، وہ بھی مسجد میں، کافی بنانے والا، چائے بنانے والا، آفس بوائے بولتے ہیں شاید، وہ بھی مسجد میں۔ اور ایسے بھی ہوتا ہے، ہوا ہے، دیکھو بازو کھڑے ہوتے ہیں، او بھائی تو بھی ادھر میں بھی ادھر، یہاں سب برابر، ادھر الگ الگ، باہر اندر سب برابر، ٹھہرو میرے بازو۔ جی
مسجد ہے. امیر و غریب، مالک و مملوک، غنی و فقیر، سب اس جگہ جو ہے جمع ہوتے ہیں. آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے. سبحان اللہ، اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا جاتا ہے. تلاوتیں ہوتی ہیں یہاں. ممبر کیا بولتے ہیں، مصلی سے، ممبر سے حدیثیں بیان کی جاتی ہیں. ٹیبل پر ترجمہ ہوتا ہے تو آیتیں اور حدیثیں آپ کو بیان کی جاتی ہیں. یہ ہے مسجد، رحمت کی جگہ ہے، کیونکہ ذکر ہوتا ہے اللہ کا. اور حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا بیان، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. فرشتے، اللہ سبحان اللہ، بڑا اچھا جملہ. عربی زبان سیکھ لو بھائی، ترجمے کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے. جا کر میں بھی کہیں جو ہے پھر کچھ دن کی بات بتاؤں گا. بہرحال آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق اکٹھا ہوتا ہے. کیسی جگہ ہے دیکھیے. آسمان کی مخلوق فرشتے نا، یا ایسے اردو کیسے اردو کیا ہے، نوری مخلوق، خاکی مخلوق. لیکن یہ انگلش ہے نا ذرا زیادہ. پھر وہ یہ خاکی بولے، یہ کیا ہے ورڈ، واٹ از دس خاک؟ گوگل ٹرانسلیشن بچوں کو پڑھاتا ہوں، یہ ورڈ سمجھ میں نہیں آتا. نوری مخلوق، خاکی مخلوق. نوری کون؟ بولو جی مزمل. فرشتے. اور خاکی کون؟ خاک مطلب مٹی. خاکی مخلوق کون ہے؟ انگریزی پڑھو، پڑھاؤ، اردو بھی پڑھ لو، اردو بھی سیکھ لو. اچھی زبان، میٹھی زبان ہے، پیاری زبان ہے، سیکھو نا. نوری مخلوق، خاکی مخلوق اکٹھے ہوتے ہیں. فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں پر بچھا کر بیٹھے رہتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے. سبحان اللہ. کوئی قیام میں ہے، دیکھیے عبادت کس کی، کوئی تلاوت کر رہا ہے اللہ کے کلام کی، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، کوئی اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہے، کوئی بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے وہ مسجد، ایک ایسی جگہ جہاں آپ کا بیٹھنا باعث برکت ہے. مسجد میں بیٹھنا، ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، بیٹھے ہوئے ہیں نا، سبھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بیٹھنا اجر ہے آپ کا. یہ ہے مسجد. اللہ، آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت کھڑی ہونے والی ہے، آپ کے بیٹھنے پر اجر دے گا. آپ البیک کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، اجر نہیں ملے گا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں کسی جگہ، ایئرپورٹ میں، اب جب آتا کہ میرا نمبر، مطلب میری بورڈنگ کارڈ لینے کی، آپ کو اس جگہ بیٹھنے پر، یہ واحد جگہ ایسی ہے جہاں بیٹھنے پر آپ کو اجر ملتا ہے، انتظار پر آپ کو اجر ملتا ہے. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں داخل ہونے کے لیے کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ملے گی. بھائی میں اندر مسجد میں آنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ نہیں، آپ جائیے، مسجد کھلی ہے، دروازے کھلے، دروازے اس کے کھلے ہیں، آپ آ جائیے. سبحان اللہ. لوگ، اور مسجد پر غور کیجئے، وحدانیت. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے سب. وحدانیت، اخوت اسلامی. باہر بات چیت نہیں ہے، اندر بھی نہیں، سلام دعا نہیں ہے، دلوں میں دوریاں ہیں. لیکن ایسے ہوگا وہ دونوں بھائی ایک جگہ کھڑے ہوئے، پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملا کر. اللہ، سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں، ایسے بولنا پڑتا ہے. پیر سے پیر، کندھے، دونوں میں دل میں دوریاں، بات چیت بند ہے. اب مسجد میں آئے تو وہی جگہ، وہ یہ جگہ، یہ تو وہی کھڑا میرا بھائی. یہ ہے وہ مسجد. دلوں کو ایک کیجئے. بھائی بہنوں پر خطبہ ہوا تھا پچھلا، یاد ہوگا انشاءاللہ. یہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان نے کیا کماتا ہے، اس کی ایک ہیبت ہے، اس کے اوقات ہیں. یہاں جو ہے نیکیاں ہوتی ہیں، انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، غم ختم ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ زیادہ یاد آتا ہے نا مسجد میں. حالانکہ ہر جگہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، لیکن زیادہ انسان کو اللہ یاد مسجدوں میں آتا ہے. عظیم جگہ ہے. آپ اگر پڑھیں مسجد کا مقام اور مرتبہ، آپ کو پتہ ہے ہجرت کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا؟ بتائیے. پڑھا ہوگا آپ نے، نہیں پڑھا تو پڑھ لیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی، تاریخ کا ایک بڑا واقعہ، اسلام میں اتنا بڑا واقعہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اتفاقی طور پر اس کو تاریخ بنا دی اسلام. اس لیے 1446 کہتے ہیں نا. 1446 کیا ہے؟ یہ 1446 کیا ہے؟ ہجری. ہجرت اتنا بڑا واقعہ ہے اسلام کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائے، مسجد مدینہ نبویہ، پہلا کام کیا کیا؟ ہاں بچوں، مسجد بنائی. کیا بنائی؟ مسجد. اس کا مطلب مسجد کا بہت بڑا مقام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کی گئی مسجد میں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کرتے تھے مسجد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم ادب اخلاق سکھاتے تھے مسجد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خوابوں کی تعبیر پیش کرتے تھے فجر کے بعد۔ بڑے بڑی ہستیاں مسجدوں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد بڑی بڑی ہستیاں بنی، صحابہ بنے، تابعین بنے، ائمہ بنے، محدثین بنے، بلکہ لشکروں کو تیار کیا جاتا تھا میدان جہاد کے لیے مسجدوں سے۔ بھائی پہلے بہت بڑی چیز ہے، فیصلے ہوتے تھے، معاملات طے ہوتے تھے۔ قیصر و کسریٰ جیسی دشمنان اسلام کو ختم کیا مجاہدین نے، تو تیاری ہوئی یہیں سے ہوئی، یہیں سب کچھ ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ڈیلیگیشن کیا بولتے تھے، بڑے بڑے وفود آتے تھے، وفود ڈیلیگیشن ڈیلیگیٹس کیا وہی آتے تھے، وفود کہاں مسجدوں میں آتے تھے، پیارے نبی ان سے ملاقات کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ملتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تھے ان سے اور ان کو صلح کی اور امن و امان کی تعلیم دیتے تھے۔ ممبر رسول سے اللہ کے احکام پیش کیے جاتے تھے، اللہ کوئی حکم دیتا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لاتے۔ مسجد کا مقام دیکھیں، آسمان سے حکم آیا ہے انسانوں کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لاتے، لوگوں کو جمع کرتے اور بتاتے کہ سنو اللہ کا یہ حکم، رب یہ کہہ رہا ہے، رب کا یہ حکم ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے۔ اور بہت ساری چیزیں مسجد میں ہوتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحابہ بیٹھ کر دین کی باتیں کرتے تھے اور زمانے جاہلیت کے اپنے اس غلط چیزوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ کیسے اللہ نے اس ظلمت سے، اس تاریکی سے، اس اندھیرے سے نکال کر ایمان، توحید، اسلام جیسی روشنی ہمیں عطا کی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں گناہ نہیں ہوتا ہے۔ سگریٹ پینے والا بھی باہر پیتا دیکھیں گا، اندر آتا کیا تھا، اس کو پتا ہے یہ جگہ گناہ کی نہیں ہے، پھر بولتا آ کے سگریٹ پینا گناہ ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، اندر آ کے پی، تو خود نہیں پیتا کیونکہ گناہ ہے، معلوم ہے، پتا ہے اس کو گناہ ہے۔ غیبتیں نہیں ہوتی ہیں مسجد میں، چوریاں نہیں ہوتی مسجد میں، جو کرتے ہیں غلط ہے، بہت بڑا کار، لیکن بتانے کا مقصد یہ اس کا ایک مقام اور اہتمام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا، صحابہ نے اس کو سمجھا اور اپنی زندگی میں مسجد کے مقام کو سمجھا، مسجد کی اہمیت کو سمجھا۔ آپ اندازہ لگائیں، سبحان اللہ، اتنی بڑی جگہ ہے مسجد کہ انسان کا اگر دل لگ جائے، اس کا دل جڑ جائے مسجدوں سے، تو کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ خوشخبری دی، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ اکبر۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے تلے ان لوگوں کو سایہ دے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد سے جڑا ہے۔ نماز ختم ہوتی ہے تو اگلی نماز کا انتظار، جاتا ہے تو پھر آنے کا انتظار، نکلتا ہے تو پھر داخلے کا انتظار۔ ہمارے دل کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 1 کرسی، بڑا بناؤ، بڑا بناؤ، بڑا بناؤ، ذمہ دار بناؤ، ذمہ دار بناؤ۔ ہمارا دل ذمہ داری سے، مجھے بڑا بناؤ، اوٹ دو، میں کچھ کروں گا، مجھے بڑا بناؤ، مجھے صدر بناؤ، مجھے رئیس بناؤ، مجھے پتہ نہیں وہ بناؤ، یہ بناؤ۔ کرسی سے کسی کا دل جڑا۔ 1 2 پیسہ 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 پیسہ، کچھ بھی کرو پیسہ لاؤ، حرام سے لاؤ، دھوکہ دے کے لاؤ، چوری کر کے لاؤ، وہ کر کے لاؤ۔ کسی کا دل پیسے جڑا ہوا ہے، کسی کا دل عورت سے جڑا ہوا ہے، لڑکی، بس شادی کرنا چھوڑنا، شادی کرنا چھوڑنا، شادی کرنا چھوڑنا، لڑکیوں کے ساتھ کھیلتا ہے، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کا دل اس سے جڑا ہوا ہے۔ وہ عورتوں میں مبتلا ہے، فتنے میں مبتلا ہے عورتوں کی۔ اور کیا ہے، کسی کا دل پاپولرٹی سے جڑا ہوا ہے، مشہور کرو مجھے، میری پبلسٹی کرو، میرے اعلانات کرو، میری خبریں پھیلاؤ، میرے بارے میں بولو، میرے فوٹوز چھاپو، میری خبریں بتاؤ۔ پاپولرٹی چاہیے لوگوں کی، شہرت کا بھوکا پیاسا نشہ چڑھا ہوا ہے شہرت کا۔ ایک پینے کا نشہ ہوتا ہے، یہ پیا ہوا نہیں ہے، اس کو شہرت چاہیے، مشہور ہونا چاہتا ہے دنیا میں۔ سب کے دل کسی نہ کسی چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن ایسے جڑے ہوئے دل کل قیامت کے دن اللہ کے سائے کے تلے نہیں ہوں گے، لیکن جس کا دل اللہ کے اس گھر سے جڑا ہوگا، جہاں عبادتیں ہوتی ہیں، ذکر ہوتی ہے، عبادتیں اور خیر کے کام ہوتے ہیں، یقیناً وہ انسان اللہ کے عرش کے تلے ہوگا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں بیان کیا، مسجدوں کے بارے میں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال الرجال۔
لا تلہہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گھروں میں، دیکھیں گھر کا اللہ بیوت، بیت کی جمع بیوت، کل گرامر پڑھایا میں نے آن لائن مگر عشاء کے بعد رات میں، تو بیوت بیت کی جمع ہے، بیوت کا مطلب گھر، گھروں میں یعنی اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر بلند، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، اور صبح شام اللہ کی تسبیح اللہ کے گھروں میں کرتے ہیں وہ مرد۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے، آمین یا رب۔ مرد تو ہیں ہم سب، لیکن یہ مرد ہیں کیا دیکھنا، رجال، یہ مرد۔ بعض سمجھتے ہیں مرد کیا بولتے ہو، جم جا کے میں مرد بنوں گا، اوپر کروں گا اس کو، نیچے ہیں اس کو بھی اوپر کروں گا، ٹھیک ہے، اس کو اندر کروں گا، کیا بولتے ہو لاتے بولتے ہو لائنس، کیا بولتے ہو مشہور، نہیں کٹس ایپس، مرد بنوں گا۔ او بھائی یہ مرد بن، رجال، ایسے کون مرد ہیں؟ یہ اللہ فرما رہا ہے رجال، یہ کون سے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں صبح اور شام مسجدوں میں، اور یہ وہ مرد ہیں لا تلہہم تجارت ولا بیع، اللہ کے ذکر سے، نمازوں کو قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے ان کی تجارت، ان کا لین دین، ان کا بزنس، ان کی جابس، ان کی کمائی ان کو روکتی نہیں ہے، مشغول نہیں کر دیتی ہے، غافل نہیں کر دیتی ہے، نہیں، اللہ کا ذکر پہلے، نماز پہلے، تجارت بعد میں، ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ یہ ہے رجال بننا ہے انشاءاللہ، ایسے بولو انشاءاللہ، بولو بھائی انشاءاللہ ایسے بننا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب، اس دن سے، قیامت کے دن سے یہ مرد ڈرتے ہیں، دنیا سے نہیں ڈرتے، چیزوں سے نہیں ڈرتے، میں دبلا ہو جاؤں گا، میں کمزور ہو جاؤں گا، نہیں بھائی، رجال یخافون اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور نگاہیں پلٹ جائیں گی۔ کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، بے آباد نہیں کرتے، اگر اردو کا لفظ صحیح ہے بے آباد، آباد رکھنے والے مسجدوں کو کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کہہ رہا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، شک نہیں ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد رکھنے والے، وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھ، دیکھیں یہاں بھی مساجد اللہ ہے آیت میں، اللہ کی مسجدوں کو آباد رکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ حدیث بھی آگے جو میں نے بتایا، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی پر، مسجدوں کو آباد، مسجدوں کی آبادی کیسے ہے بھائی، کیسے آباد رکھنا؟ اچھی بنانا، جانا نہیں اندر، نہیں، اچھی تو بنا دی ہے لیکن اندر جانا، کب جانا؟ جب جانا ہے، جب جانا، صبح شام جانا، فجر میں بھی جانا، ظہر میں بھی جانا، عصر میں بھی جانا، مغرب میں بھی جانا، عشاء میں نہیں جانا، نہیں گئے خالی بڑا یہ اس کا لے لیتے، اچھا ہماری مسجد ہم کو دو، سال میں ایک مرتبہ یہ نعرہ ہم ضرور لگائیں گے، ہماری مسجد ہم کو دو، ہاں ٹھیک ہے، پکار لیتے، خامن بڑے ہوتے، ایک دن خامن بڑے پکار لینا، دشمن بھی سمجھ گئے، آباد رکھو بھائی، اس کا مسجد گئی، ہماری مسجد گئی، اور وہ محلے کی مسجد وہ ہے نا بھی کہاں، اس کے پاس کہاں ہے، ارے آپ گئے نہیں نا اندر، وہ بھی جاتی، پھر ایسی ساری مسجدیں چلے جاتے۔ اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے، مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے تو دشمن مسجد لے گا نہیں لے گا۔ اللہ قوی عزیز ہے، اللہ کی عبادت کرو، مسجدوں کو آباد کرو، سال میں ایک مرتبہ یاد آتی مسجد، کالی پٹی لگا کے نکلتے، ہماری مسجد ہم کو دو، ہاں بولو اور بولو اور بولو، بولتے لوگ، انہیں فجر پڑھا گیا پوچھو ہم کو مسجد دو، صبح اور چلو بھائی 9 بجے جانا ہے، جلسے میں جانا ہے، جلوس میں جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ مسجد لینے کے واسطے جانا ہے۔ کیا مسجد کے لیے احتجاجی جلسہ اسلام میں ہے ہی نہیں؟ نکلے مسجد دو ہماری، فجر پڑھے، دسمبر میں مسجد فجر نہیں ہے کیا جنوری میں وہ نہیں ہے کیا فجر؟ ہر دن ہے نا بھائی فجر، ڈاکٹر صاحب ہر دن نہیں ہے؟ ہاں عبدالعزیز بھائی ہر دن ہے، پھر اللہ ہدایت دے لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجدوں کو آباد رکھیے بھائی۔ چلیے ہمارا تعلق مسجدوں سے کیسے ہونا؟ ایسے مسجد کو آباد رکھنا۔ ہم کیسے آباد ہوں گی مسجدیں؟ اس میں نمازیں قائم کریں، اس میں اللہ کا ذکر کریں، اس میں اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، وقت ہو تو دعائیں کریں۔ بعض لوگ عجیب ہے بھائی، کیا بولوں میں، آ جاتے ہر جمعہ دیکھتا ہوں میں ادھر سے آتا ہوں، کونے میں بیٹھتا پیچھے، اس کو پتہ ہی نہیں مسجد کی اہمیت، پہلی صف میں جگہ ہے، یہاں جگہ ہے، میں یہاں پڑھا نماز آج،
وہ آیا ہوں پورا خالی، پیچھے بیٹھا، اب سلام پھیرتے، جب سلام پھیرتے خطبہ ہوتے فوراً نکلنا ہے، کیوں؟ فلائٹ پلین لے کے جانا ہے، ایمرجنسی ایئرکرافٹ، کچھ نہیں ہے، عجیب ہے۔ بعض لوگوں کا حال کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آیا کیوں پھر؟ اس لیے آیا سلام پھرتے نکلنے کی جلدی، یہ رائٹ لیفٹ ہر نماز میں دیکھیے آپ، یہ کہاں جا رہے بھائی یہ لوگ؟ اچھا پیچھے نماز پڑھ لوگ ایسے کر کے جاتے، دیکھیے ٹوائلٹ آ رہا ہو، نکل رہا ہو، کیا بولوں میں مثال ہے، پرابلم ہے، ایمرجنسی ہے، کال آ گیا، بچہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بھاگو جلدی آؤ، ٹھیک ہے ایمرجنسی ہے، الگ کیسز ہوتے ہیں، ہر نماز میں ایمرجنسی نہیں ہوتی، اللہ ایمرجنسیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے بھائی۔ یہ کیا چیز اس کو اٹھا کے بھگا رہی ہے، دیر از سم تھنگ، نہیں وہ اس سے پوچھنا بھائی تم ایک کام کرو، چھٹی ہے نا، ایک دن بیٹھ کے سوچو تم کیوں بھاگتے مسجد سے، اتنی جلدی کیا ہے نکلنے کی؟ بچوں کو بھی جلدی رہتی ہے، بچوں کو بھی بھاگنا نماز پڑھ رہے، اب وہ بیچارہ وہ سلام پڑھ رہا ہے، اس کو جگہ وہیں ملی نا بھائی، اس کو نماز پڑھنا ہے، سلام وہ سجدہ کر رہا ہے، وہ رکوع کر رہا ہے، اللہ سے تعلق اس کا قائم ہے، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت فرض ادا کر رہا ہے، آپ اس کی نماز میں خلل ڈالتے ہیں ادھر ادھر جا کے۔ دوسرا یہ پہلے نہیں تھا، اب ہے تو ایسے چیزوں کے لیے تو ٹھیک ہے بھائی، یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی، اب اس کا بھی مسئلہ کیا ہے، بچتا دو قسم کے لوگ ہیں اس میں، ایک تو سائلنٹ کر کے نہیں لاتے، سائلنٹ کریں گے تو مجھے بتائیے کون پکڑ کے آپ کا گردن، اگر آپ کا فون آپ نے نمازوں میں سائلنٹ کر دیا، کوئی ہے جو آپ کی گردن کاٹے گا؟ تم نے سائلنٹ کیسے رکھا فون؟ کمپنی کے ایشوز ہیں تو میں بتاؤں گا کون سی کمپنی ہے جو آپ کو بولے گی اگر فون نماز کے ٹائم پہ سائلنٹ رکھا اسی دن تم کو پیپر دیں گے، آؤٹ، فائر کریں گے تم کو، ہے بھائی ایسا مشہور بھائی؟ ایسی کوئی کمپنی بھی نہیں نظر آتی، کیا ایشوز ہیں ان کے؟ یہ فون کو کیا مسئلہ ہے؟ بجتا اور بجتا تو خالی بجتا الگ ہے، اس میں گانے بھی بجتے، اس میں عجیب و غریب حرکتیں ہوتی ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں، لوگوں کی نمازیں، مسجدوں کا یہ تعلق ہے ہمارا مسجد سے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ فون فتنہ بن چکا ہے لوگوں کے لیے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے، سائڈ میں رکھیے، گھر میں رکھ کے، بعض لوگ گھر میں رکھ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی ہم کو نماز کے فوراً بعد ایمرجنسی کالس آ سکتی ہیں، اوکے آپ ڈاکٹر ہیں، آپ پتہ نہیں آپ کا پیشہ کیا، آپ کیا کرتے ہیں، نماز کے وقت دونوں میں سے ایک کام کیجیے، یا فلائٹ موڈ پہ رکھیے یا سائلنٹ، بھول گیا نا، کبھی کبھی بھول ہمیشہ نہیں ہوتی، بھول ٹھیک ہے اوکے بھول ہوتی ہے، کبھی کبھی بھول ہوتی ہے، یہ کیا بچتے رہتا ہے، تو یہ غلط، بعض لوگوں کا حال کیا ہے، چلو بھائی انسان ہے بھول گیا، اسی لیے بولتے دعوت سینٹر آتے نہیں لوگ، فقہ سمجھتے نہیں، مسجد میں کیا جیب میں فون رہتا ہے یا تو میں نماز پڑھنے کھڑے ہیں جناب، اب وہ بھول تو ایک غلطی، دیکھیں ایک غلطی ہونے کے بعد دوسری غلطی نہیں کرنا، ایک غلطی یہ ہے کہ سائلنٹ پہ نہیں کیے، فلائٹ موڈ پہ نہیں رکھے، دوسری غلطی ہے کہ بج رہا ہے، حرکت نہیں، کون بولے نہیں حرکت کرے تو نماز خراب ہو جاتی، اور اس سے جو ساری دنیا کی نماز خراب ہو رہی ہے، بھائی سمجھ بھائی مسئلے کو، فقہ پڑھ لے بھائی، فقہ پڑھ لے، فقہ پڑھاتے دعوت سینٹر میں ہم آتے، بولے تو بھی نہیں آتے، فری میں بس جاتی یہاں سے لیڈیز کے، اس میں بھی نہیں آتے، آؤ بھائی لے کے آتے، اچھا اللہ جزائے خیر دے، اعجاز بھائی امجد بھائی مشہور بھائی والا، یہ لوگ بولتے آؤ بھائی لے کے چلیں گے، نہیں کوئی نہیں آتا، تو کہیں تو بھی پڑھ لو، ٹھیک ہے ہمارے پاس نہیں پڑھتے، کہیں تو بھی پڑھ لو، مسئلہ سمجھو بھائی، یہ اگر بج رہا ہو نماز میں دوران نماز کسی حرکت کی ضرورت پڑے تو نہیں کرنا ہے اسلام، نہیں معلوم آپ کو؟ امامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر بٹھایا تھا، حدیث نہیں پتہ آپ کو؟ سجدے کے وقت نیچے رکھتے تھے پھر سجدہ کرتے تھے، نہیں پتہ آپ کو؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا تو ایسا ہاتھ لگایا، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پیروں کو ہٹا لیا، نہیں معلوم یہ حدیث بھی آپ کو؟ اور وہ حدیث بھی نہیں معلوم کہ اگر آپ نماز میں ہو خالی جگہ آگے ہو جائے، آپ آگے بڑھ کر ایک قدم آگے بڑھ کر اس جگہ کو پر کرتے تو آپ کو نیکی ملے گی، یہ بھی نہیں معلوم نہیں ہے کچھ بھی، اب اس کو ایک ہی معلوم ہے نماز میں بجے گائے پکارے چیخے فون، ہاتھ نہیں لگانا فون کو بجنے دو، ایسے ہوا ہے ایک مرتبہ پوری 4 رکعت میں فون بجا، وہ ایک کو غصہ آیا لے کے مارا تھا، انہوں نے بھی غلطی کی تھی، انہوں نے بھی غلطی، غلط ہے، واقعہ شاید یاد ہوگا پرانے لوگوں کو یہاں ہوا تھا کیا، ارے اللہ سے ڈرو بھائی، یہ فون کا کیا مسئلہ ہے، ابھی میرا فون دیکھیں سائلنٹ پہ ہے، ہاں فون کیا غلطی ہو جائے تو فوراً بند کرنا، کیا کرتا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ آئیے ہمارا نمبر رکھیے، آئیے آپ ہمارے پاس، ہمارے ساتھیوں، ارے کچھ نہیں ہوتا بھائی، کیا ڈر کس بات کا ہے، ڈر نہیں ہے اصل، اہتمام نہیں ہے، خیال نہیں ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی نمازیں چل رہی ہیں، لوگ عبادت میں ہیں، آپ اپنا فون بجتے بجا، ایک چیز ہے، دوسری چیز بچوں کو لے کے آنا،
بچوں کو لے کے آئیے، ٹھیک ہے، یہ بچہ ہے، دیکھیے عبد الرحیم خاموش بیٹھا ہے، کون منع کر رہا ہے بھائی؟ یہ بھی بچہ ہے، وہ چھوٹا، وہ بھی خاموش بیٹھا ہے، اور کہاں ہیں بچے چھوٹے؟ ادھر ایک نظر آ رہا ہے. ہاں لیکن کچھ بچے، میرے بچوں کو میں جانتا ہوں، آپ کے بچوں کو آپ جانتے ہیں، کچھ بچے خاموش بیٹھنے والے بچے نہیں ہوتے ہیں. اس کو پوری مسجد میں کھیلنا ہے، اس کو پوری مسجد میں جو ہے تباہی مچانی ہے، اب وہ اپنا کام کرے. تو آپ ایسے بچے پر یا تو آپ اس کو لائیں نا، یا تو اس پر کنٹرول کریں. اگر لے کر آئیں تو آواز آئی نہیں ہے ابھی بچے کی؟ آئی نا؟ ایسے تو بچے کو لائیں تو کنٹرول کریں. ٹھیک ہے بچے ہیں، غلطیاں، بچیوں کو لے کے آتے بعض لوگ. بھائی پہلی بات بچوں، ٹھیک ہے اگر بچے کنٹرول کریں بچوں پر. آپ لے کے اپنے ساتھ بیٹھے بیٹھے خاموش بیٹھو، دیکھو درس دیکھو خطبہ چل رہا ہے، نماز چلیے بیٹھے، نہیں ہے یا تو نہیں تو پھر ادھر سے تو مسئلہ نہیں ہے. خیر چھوڑو، ادھر نہیں بولنا، گھر کا ایشو تو نہیں ہے کچھ، جاؤ بولی نہ لے کے جی 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 وہ مسجد میں وہ مسئلہ ہے تو وہ مسئلے کے لیے پھر ہمارے ماجد صاحب کو بولنا پڑے گا. ایک ٹاپک لیجئے، یہ بھی مسئلہ بتا دیجئے، پھر وہ الگ خطبہ ہو جائے گا، وہ الگ خطبہ ہو جائے گا. آپ اور بھابھی اللہ جزا کر دے، بچوں کو کنٹرول میں رکھیں. مساجد کا ایک اہتمام بچوں کا جو ہے خیال کریں. مسجد کی صفائی، ٹھیک ہے، اس سلسلے میں بھی بڑی اہمیت آئی ہے. اللہ اکبر، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو پاک صاف رکھنا چاہیے. شریعت اسلامیہ نے ہمیں نظافت کی تعلیم دی ہے. خود کے بدن کو پاک رکھو، کپڑوں کو پاک رکھو، اپنے گھر کو پاک رکھو. اللہ کی گھروں کو، اللہ کا گھر بدرجہ اولا مستحق ہے کہ اپنے گھر سے زیادہ آپ پاک رکھیں اس کو. لیکن بڑے اور اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگیں. نبی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. بھائی میں عورتوں کو بولتا ہوں تو بڑا دعوت سینٹر میں بھی آیا، یہاں بھی آیا. بھائی موضوع جب جیسا رہتا ہے ویسے بولتے ہیں. ہم نہ بیویوں کے خلاف نہ شوہروں کے خلاف. شوہر ہمارے بھائی، بیویاں ہماری بہنیں، بس جہاں موضوع جیسے ہوتا ہے ویسے بولتے ہیں. شوہر اگر غلط تو غلط، بھائی اللہ سے ڈرو، بیوی کو مار رہا ہے. جمعرات کے درس میں جا کے دیکھیں، کتاب الطلاق کے مسئلے ہو رہے ہیں حارث بھائی کے گھر پہ. وہاں جو ہے بیویاں خوش خوش ہیں، اور بولو اور بولو اور بولو بول کے. اور سنا میں کافی وائرل بھی کر رہی ہیں درسوں کو، کیونکہ بڑا اچھے. بھائی وہ میں ایک مثال دیا، اس کو وائرل کر دیا کسی نے کہ بلی پر اگر ہاتھ پھیرو، بلی بھائی دور رہنا ذرا اگر کاٹنے آئے تو، بلی پر اگر پیار سے ہاتھ پھیرو تو تمہارے آپ کے پیروں کے پاس آ جاتی ہے. وہ یہ تو ایک عورت ہے بھائی، اس کو پیار سے یہ اتنا اچھا دکھا کسی کو، ٹھیک ہے. وہاں اب یہاں جو ہے مسئلہ آیا تو بتایا ہم نے، شوہر بھائی وہ مسئلہ آیا، بچوں کو لے کر آتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گھر کا ایشو ہے. بولے بعض دفعہ نہیں ہوتا ہے، ایسی مثال جیسے آتی ہے ویسی بتا دیتے ہیں. بہرحال ام المؤمنین، لیکن دونوں اللہ سے ڈریں. بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، شوہر بیوی کا حقوق ادا کرے. بیوی ایسی خرید کے نہیں لائے، اٹھا کے نہیں لائے، چلو چلو ہمارے گھر میں لے کے جا کے رہو. نہیں، آپ نے نکاح کیا ہے، آپ نے مہر دیا ہے، آپ نے اس کو اپنے نکاح میں لیا، اس کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے. وائف آپ کی ہے، بیوی ہے آپ کی. کس کی بیوی؟ آپ کی بیوی، اس کا ایک مقام ہے. ویسے شوہر بھی ہے، ذرا ان سے بھی ڈرو. یہ نہیں، بیچارے کو بیچارہ مت سمجھو. کبھی بھی علمی چارہ مل جائے نا تو وہ پھر بیچارہ نہیں رہے گا. وہ علمی چارہ اگر مل جائے، میں نے دعوت سینٹر میں بولا ہے، آج سو رہا ہے، ٹھیک ہے، 10-15 سال سے سو رہا ہے، لیکن کبھی خطبہ سن لے، درس سن لے، اٹھے گا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. مسئلہ آپ کا ہو جائے گا، پھر آپ کو بتائے گا کہ بیوی کا کیا مقام و مرتبہ ہے. لہٰذا ذرا بیلنس میں چلے. بھئی یہ اپنے حقوق ادا کرے، وہ اپنے حقوق ادا کرے، مسئلہ ختم ہے. لیکن مرد کو کبھی یہ نہیں سمجھنا ارے 15 سال سے یہ میری سنتے آئے، اب کیا ہوگا. کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں خود ایک مرد ہوں، جانتا ہوں. درس سنے گا، کبھی خطبہ سنے گا، اڑ گیا اندر کا اڑ گیا تو یہ بھی اڑ جائے گا. دنیا سے نہیں، لیکن آپ کے گھر میں اٹھے گا یہ، پھر آپ کو اٹھائے گا، اٹھو نماز کو، اٹھو چلو اٹھو نماز پڑھو، ایسے ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ محبت بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں. چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مسجدوں کو بناؤ اور اس کو پاک صاف رکھو اور اس کو خوشبودار بناؤ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. آپ اندازہ لگائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں مسجد کی خدمت کے متعلق ہمارا تعلق کیا ہونا کہ ہم خدمت جو کر سکتے ہیں مسجد میں. مجھے ایک بوٹل نظر آ رہی ہے مسجد میں، دیکھیے ایک بوٹل نظر آ رہی ہے، میں اٹھاؤں لے جا کے ڈسٹ بن میں ڈال دوں، خدمت ہے یہ میرا، یہ بولو میرا کام ہے. ایسیاں چل رہے ہیں، ضرورت نہیں ہے، بند کر دیں. بعض لوگ کھیلتے ہیں مسجدوں کی چیزوں سے، جیسے 2 بولے تو 1 ریال بھی یاد نہیں آتا، 1 روپیہ بھی یاد نہیں آتا. فین بند کرو، وہ ڈالو، یہ بند کرو، وہ لائٹ بند کرو. ہو آر یو بھائی؟ ہاں، رمضان میں تو خاص طور سے ہوتا ہی ہے. تو اللہ سے ڈریں، مسجد کی خدمت کریں، لیکن مسجد پر کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں. جہاں کرنا تھا وہاں نہیں کیے، پھر وہی بات، جہاں کرنا تھا وہاں نہیں کیے، جہاں نہیں کرنا ہے وہاں کرنا. بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، اور مسکرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس مسکراہٹ کو حقیقی بنا دیں. آمین.
تو بہرحال یہ اللہ سے ڈرنا ہے، مسجدوں کی خدمت کرنا ہے، مسجدوں کی خدمت باعث اجر ہے۔ اگر آپ ایک کچرا بھی اٹھاتے ہیں مسجد سے باہر رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو اجر دے گا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کی کاموں کو، ان کی نیکیوں کو مجھے بتایا، میں نے اپنی امت کی نیکیاں دیکھی، ان نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی میں نے دیکھی کہ مسجد میں کوئی کچرا یا نقصان والی کوئی چیز تھی، میرے امتی نے اس کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ اللہ اکبر، ایک بوٹل یا ایک کچرا، ایک ٹیشو پڑا ہوا ہے، اٹھا کے آپ نے باہر رکھ دیا، یہ بھی ایک ایسا کام ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ آپ کی امت میں یہ خیر کا کام بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کاش کہ ہم لوگ ایسے بنیں، اور ضرور بنیں گے انشاءاللہ، ہم خدمت کریں گے۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نبی علیہ السلام کا وہ واقعہ، مسجد کی خدمت کتنی کرنی چاہیے، مسجد کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے صحابہ تشریف فرمائے، وحی کا نزول ہو رہا ہے، مجلس ہے، مجلس نبوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا اور مسجد سے نکلے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، کبار صحابہ تشریف فرمائے۔ صحابہ کو غیب نہیں معلوم تھا، یہ اور بات ہے کہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہر ایک کو معلوم، بابا بہت پہنچے ان کو معلوم ہے، صحابہ جیسے باباؤں کو نہیں معلوم تھا، ان باباؤں کو کیسے پتہ چلا؟ وہ تو اصلی لوگ تھے، وہ بڑے بڑے لوگ تھے، اکابر تھے، صحابہ تھے رضی اللہ عنہم، بزرگ ہستیاں تھیں۔ بہرحال ان کو نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اٹھ کر اچانک کیسے باہر تشریف لے گئے، آخر کیا معاملہ ہے؟ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس عورت پر جو کالی عورت جو ہے مسجد کی خدمت میں لگی رہتی تھی، رات میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کی جنازہ پڑھی، اس کو دفن کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی رات میں۔ کیوں اطلاع نہیں دی رات میں؟ آپ تو ان کے وارثوں کو 12 بجے بھی کال کرتے رہے، نہیں سمجھ میں آیا؟ چلیے، جو سمجھا وہ سمجھا، جو نہیں سمجھا نہیں سمجھا، ان کے وارثوں کو بولا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، رات میں آرام کا وقت ہوگا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہیں دی۔ صبح جب دیکھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، پوچھا کہ کہاں چلی گئی وہ جو خدمت کرتی تھی مسجد کی؟ کہا کہ اس کا تو رات میں انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کیوں اطلاع نہیں دی تم نے؟ کہا کہ نہیں، ہم نے آپ کی آرام میں خلل ہو اس ڈر سے ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو بتاؤ میرے کہاں ہے اس کی قبر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر قبر بتائی گئی، نبی علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے دعائیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک عورت جو مسجد کی خدمت کرتی تھی، اس کا یہ مقام ہے اسلام میں کہ اس کے لیے نماز جنازہ خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، صحیح واقعہ ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کا کیا مقام ہے، اور مسجد کا ہمارا جو تعلق مسجد سے ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم مسجد کی صفائی کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ عام طور پر رمضان میں شکایت، ابھی رمضان آ نہیں رہا ہے، لیکن وہ کبیر بھائی آئے چلے ابھی نہیں آئے، تو کبیر بھائی مجھے یاد ہے عام طور پر رمضان میں شکایت کرتے ہیں بھائی آپ درز دیتے اوپر عورتوں کو بولو، کچرا پھینک رہے، وہ پھینک رہے، حتیٰ کہ استغفر اللہ مجھے یاد ہے ان کی شکایتیں کیا بولتے ہیں اس کو، پیمپر بھی پھینکے گئے۔ اللہ سے ڈرو بھائی، اپنی عورتوں کو کنٹرول میں رکھو، ان کو بتاؤ کہ مسجدوں کا کیا مقام مرتبہ ہے، مسجدوں کی صفائی، اپنے گھر کی صفائی کا خیال جیسا رکھتی ہیں ہم یا رکھتے ہیں ہم، گھروں مسجدوں کا بھی صفائی کا خیال رکھیں۔ پیمپر پھینکنا مسجد میں کتنی عیب کی بات ہے بتائیے آپ، سننا بھی بولنا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن یہ چیزیں ہوئی ہیں مسجدوں میں، لہٰذا اس کا خیال رکھنا۔ اسی طریقے سے مسجدوں کو جو ہے تکلیف نہ دیں، مسجدوں میں کسی کو، مسجد میں کس کو تکلیف کیسے دیں گے؟ بدبو سے، اپنی پسینے کی بدبو سے، استغفر اللہ، سگریٹ کی بو سے، یا کیا بولتے ہیں اس کو، گھٹکے اٹھ کے یا پان وغیرہ کھا دے، زردے کے پان، اس کی بو منہ سے آتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ایک حدیث ہمیشہ یاد رکھیں، آپ صرف انسانوں کو نہیں، آپ اللہ کے نورانی مخلوق فرشتوں کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تتأدی مما یتأدی منہ بنو آدم، الحدیث کما قال رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جن چیزوں سے آدمیوں کو، اولاد آدم کو، آدم کی اولاد کو تکلیف ہوتی ہے، ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کو پسینے کی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے انسان کو؟ جی، فرشتوں کو بھی ہوتی ہے۔ سگریٹ کی یا زردے کی پان کی یا گھٹکے کی بدبو سے، یا کچی پیاز، کچا لہسن کھانے کی بدبو جو آتی ہے، اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو تکلیف، دو مخلوق، نورانی کو بھی تکلیف، خاکی کو بھی تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ سے ڈریں بھائی، صفائی کا اہتمام کریں۔ آپ اگر کام پہ ہیں ٹھیک ہے، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پسینہ نہا کے آئیے، شاور لیجیے، پانی لے کے آئیے جلدی۔ اور یہ کپڑے جو پہن کر آتے ہیں، وہ کپڑوں کے بھی صفائی کا خیال رکھیں، کپڑے صاف ہونے چاہیے آپ کے۔ اور منہ کی بدبو، سگریٹ کی بو، استغفر اللہ، سگریٹ ویسے حرام ہے۔ میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں، چلیے تھوڑا سا 2 منٹ۔ کچی پیاز کھانا
کچا لہسن کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ جس کو معلوم ہے بولیے، نہیں معلوم تو میں بول دیتا ہوں پورا، ہم تو بیٹھے ہیں بولنے کے لیے۔ کچی پیاز، بھائی میں گھر میں کچی پیاز کھانا چاہتا ہوں، کچی پیاز، یہ ڈاکٹر بیٹھے، یہ لوگ بولتے کھانا پیاز بولتے لوگ، کچی پیاز کھا سکتے نہیں کھا سکتے؟ کٹ مرچیاں، کچی پیاز کہاں چلی گئی بھائی؟ سب یہ مرچیاں پیاز بھجیے کیا تھے، اب خیر شتا آ رہا ہے کھائی۔ کچا لہسن کھانا لے کر چاپنا جائز، حلال ہے؟ حلال، یہ حلال ہے، حلال، لیکن یہ کھانے کے بعد آپ مسجد میں نہ آئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کچی پیاز کھائی، کچا لہسن کھائے، وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، کیونکہ اس سے بدبو آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ سگریٹ، کچا پیاز، کچی پیاز، کچے لہسن تو حلال ہے، سگریٹ تو حرام ہے۔ ایک کام حرام کر رہے باہر، دوسرا کام وہ حرام بدبو لے کر لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، وہ دوسرا حرام کام کر رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو بھائی، چھوڑ دو۔ رجال آدمی اگر طے کر لینا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھتا ہے، ویسے اگر آدمی عہد کر لے اب سے پیوں گا نہیں، ہاتھ نہیں لگاؤں گا، ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ مرد ہاتھ نہیں لگائے گا۔ عورت بھی اگر پیتی ہے تو وہ بھی ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ عورت ہے تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے جو ہے مسجدوں میں جو ہے مسجدوں کی چیزوں کو نقصان پہنچانا، جس سے ہماری حرکت سے، میں نے فین کھلا چھوڑ دیا، میں نے ایسا کام کیا، مسجد میں ایسے ممتلکات ہے، مسجد عام ہو یا خاص ہو، حکومت کی مسجدیں ہوں یا پرائیویٹ مسجد ہوں، کوئی بھی مسجدیں ہوں، مسجدیں ہیں، ان کا لحاظ کرنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ مسجد میں غلط باتیں کرنا وغیرہ سب منع ہے، یہ تو پتہ ہے آپ کو۔ اور ایک اہم بات، مسجد میں تجارت بھی حرام ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور مسجدوں کا اہتمام دیکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد، اگر تم دیکھو مسجد میں کوئی چیز بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے مسجد میں، تو تم اس کو کہو اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں کامیابی نہ دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جبکہ تجارت حلال ہے، احل اللہ البیع، لیکن مسجد میں حرام ہے، کیونکہ یہ مسجد تجارت کی جگہ نہیں ہے، یہ عبادتوں کی جگہ ہے، تجارت باہر کر، مسجد کے اندر نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی گمشدہ چیز کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی چیز اس کی گم گئی ہے باہر، وہ آ کر مسجد میں ڈھونڈ رہا ہے، بھائی وہ میرا موبائل تھا کہاں گیا، باہر گم گیا، آ کے مسجد میں ڈھونڈ رہا ہے، تو اس کو بولا اللہ تعالیٰ تمہاری چیز تمہیں نہ لوٹائے۔ یہ ڈھونڈنے کی جگہ ہے، یہ مسجد کا یہ مقام ہے، تو اس سے انسان کو سمجھنا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنا تعلق مسجد سے مضبوط رکھنا چاہیے۔ کیا تعلق مسجد سے؟ مسجدوں کو آباد کریں گے، نمازوں سے، ذکر سے، عبادتوں سے، مسجد کی جس قدر ہم سے خدمت ہو سکتی ہے کریں گے، اپنی ذات سے یا اپنی کسی حرکت سے مصلیوں کو یا مسجد میں نماز پڑھنے والوں کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے مسجد کی جو چیزیں ہیں، یہ پرسنل چیزیں، مسجد کی، میری نہیں ہے، یہ ٹیبل میرا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ مسجد کا، میں اس کو توڑ رہا ہوں، اس کو ڈال رہا ہوں، اسے پھینک رہا ہوں، ارے بھائی مسجد کی چیز ہے، اللہ سے ڈرو مسجد کی چیزوں میں۔ اسی طریقے سے مسجد کی صفائی کا خاص طور سے خیال رکھنا، جیسے چیزیں پڑی ہوئی ہیں ٹیبل، اس کا بھی بڑا اہم ہے۔ آخری ایک ضروری بات ہے، انشاءاللہ ماجد صاحب کو بتانا بھول گیا لیکن بتائیں گے، وہاں ایک چیز لکھی ہوئی ہے، ذرا وہ پڑھیے، کیا ہے؟ پڑھیے بھئی، اوپر کیا ہے؟ یہ لال، یہاں حکومت کی طرف سے منع ہے کہ مسجد میں آپ چندہ نہیں مانگنا، مسجد میں کھڑے ہو کے میں غریب ہوں، میں پریشان ہوں، یہ غلط ہے، اکثر دیکھا گیا ہے۔ حالانکہ امام صاحب یہ لکھ کے لگائے ہیں باقاعدہ، اور آپ جا کے مسجد اخوان میں جائیے، وہاں بھی لکھ کے لگا ہوا ہے، ایسے ہے، کیونکہ وزارہ کی جانب سے منع ہے کہ آپ اٹھ کے کھڑے ہو کر اپنی پرابلمز پیش کریں لوگوں کے سامنے، نہیں، آپ کو کوئی پرابلم ہے پرسنل جائیے، اس کی جو جگہ ہے وہاں جا کر آپ پیش کیجیے۔ مسجد اس لیے نہیں ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اٹھ کر کوئی رونا شروع کر رہا ہے، کوئی اپنی امی کی بیماری بتا رہا ہے، کوئی بھائی آپ کے اللہ تعالیٰ سب کے مسئلے حل کرے۔ دیکھیے ہم کو سب سے لگاؤ ہے، محبت ہے، سب سے کیا بولتے ہیں، رحم ہے، کیا بولتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال ہے، لیکن یہ مسجد اس لیے نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر جو اعلان کرنا شروع کر دیں کہ ہمارے ابا بیمار ہیں، آپ کچھ اس کے بعد جا کے وہاں کونے میں کھڑے ہو گئے۔ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ اعلان کر رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، خلل نہیں ہوگا؟ بتائیے، آپ فرض پڑھ رہا ہے، وہ فرض عبادت ادا کر رہا ہے، آپ جو ہے ایک ایسی چیز کر رہے ہیں جو آپ کے لیے منع ہے اور ولی الامر کی اطاعت کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد اس لیے نہیں ہے کہ آپ اعلانات کریں یہاں پر، لہٰذا اللہ سے ڈرنا چاہیے اور مسجد کا حق ادا کرنا چاہیے، مسجد کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرما دے، اللہ تعالیٰ مسجدوں کا مقام سمجھنے کی اور مسجدوں کے حقوق ادا کرنے کی، اور ہمارا جو تعلق مسجد سے ہونا چاہیے ایک مومن کا، وہ تعلق مضبوط ہونے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں جو کہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔